یہ کہانی شروع ہوتی ہے ایک ایسے شہر سے جہاں رات ہوتے ہی ہوا بھی جیسے چپ ہو جاتی تھی اور لوگ اپنی سانسوں تک کو محسوس کر کے جیتے تھے۔ 1984 کرناٹکا کا ایک بھولا بسرا سا شہر، لیکن اس وقت یہ شہر ایک ایسے راز کو چھپا رہا تھا جو کسی بھی انسان کے ذہن کو ہلا دے۔ کئی دنوں سے یہاں ایک عجیب سلسلہ چل رہا تھا۔ روز رات بنا کسی نشان کے شہر کے آدمی ایک ایک کر کے غائب ہو رہے تھے۔ نہ لاش ملتی تھی، نہ خون، نہ کوئی آواز، بس ایک گہری ڈراؤنی خاموشی۔ لوگ اتنے ڈر گئے تھے کہ شام ڈھلتے ہی پورا شہر جیسے مر جاتا تھا۔ اسی شہر میں انٹری ہوتی ہے ایک آدمی کی، ارمان قریشی، ایک انویسٹیگیٹو جرنلسٹ۔ ارمان کو لگتا تھا یہ صرف ایک لوکل مت ہے، ایک کہانی، ایک افواہ، لیکن اسے کیا پتا تھا کہ یہ کہانی اس کی اپنی زندگی کا سب سے بڑا خوف بننے والی ہے۔ شام کے 6 بجے، لیکن لگ رہا تھا جیسے رات ہو چکی ہو۔ دکانیں جلدی بند ہو رہی تھیں، لوگ گھبراہٹ میں گھر کی طرف بھاگ رہے تھے۔ ارمان نے ایک عجیب چیز نوٹس کی، ہر گھر کے باہر ایک ہی لفظ لکھا تھا، کل آنا۔ اس نے رک کر ایک بوڑھے آدمی سے پوچھا، یہ کل آنا کیا ہے؟ بوڑھا آدمی کا چہرہ ڈر سے کانپ رہا تھا اور اس نے دھیمی آواز میں کہا، بیٹا، یہاں ایک لال ساڑی والی عورت نہیں، ایک چڑیل ہے جو صرف آدمیوں کو بلاتی ہے۔ ارمان کے ہوش اس وقت اڑ گئے۔ بوڑھا آدمی آگے بولا، وہ ہر رات آتی ہے، دروازہ کھٹکھٹاتی ہے اور اندر کی کسی مرد کا نام لیتی ہے۔ جو بھی اس کی آواز سنتا ہے وہ اپنے آپ دروازہ کھول دیتا ہے، پھر وہ کبھی واپس نہیں آتا۔ ارمان کا کانفیڈنس اب ہل چکا تھا۔ بڈھے نے آخری بات بولی، اس لیے ہم لکھتے ہیں کل آنا، تاکہ وہ آج نہیں کل آئے۔ اور یہ کہہ کر وہ آدمی اندھیرے میں گم ہو گیا۔ ارمان کے پاس اب ایک شاکنگ اسٹوری تھی، لیکن اسے کیا پتا تھا کہ اب وہ خود اس اسٹوری کا حصہ بن چکا ہے۔ کچھ ہی دیر بعد اس کی بائک اچانک بند ہو گئی اور پھر ہوا میں ایک عجیب سا احساس ہونے لگا، جیسے کوئی اسے دیکھ رہا ہو۔ اندھیرا گہرا ہوتا گیا اور پورا شہر بالکل خالی۔ تبھی ایک آواز دھیرے سے اور پھر اور قریب، ارمان۔ وہ فریز ہو گیا، پھر دوبارہ آواز آئی، ارمان۔ اس بار آواز اس کے بالکل پیچھے سے تھی۔ اس نے دھیرے سے اپنے اسکوٹر کے مرر میں دیکھا اور جو اس نے دیکھا اس کی روح کانپ اٹھی۔ ایک لال ساڑی پہنی عورت، کالے لمبے بال اور اس کا چہرہ پوری طرح اندھیرے میں گھرا ہوا۔ ارمان نے بنا سوچے اسکوٹر چھوڑ دیا اور زندہ بچنے کے لیے بھاگنا شروع کر دیا۔ وہ ایک پرانے ٹوٹے ہوئے گھر میں گھس گیا، دروازہ زور سے بند کیا اور اندر سے لاک کر دیا۔ لیکن اگلا پل اور بھی زیادہ خوفناک تھا۔ دروازے پر تیز کھٹکھٹاہٹ، جیسے کوئی اندر گھسنا چاہتا ہو، اور اس کے ساتھ ہنسی، رونے کی آوازیں اور پھسپھساہٹ، ارمان، ارمان۔ ارمان کا جسم کانپ رہا تھا، سانس رک رہی تھی۔ پھر اچانک سب کچھ خاموش، ایسی خاموشی جو ذہن کو توڑ دے۔ ارمان نے ہمت کر کے دھیرے سے دروازہ کھولا۔ باہر کچھ بھی نہیں تھا، نہ کوئی سایہ، جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ صبح ہوئی اور لوگوں نے ارمان کو اسی گھر کے اندر بے ہوش پڑا ہوا پایا۔ اس کے بعد ارمان کبھی پوری طرح نارمل نہیں ہوا اور اس رات کے بارے میں وہ کبھی کچھ کہہ ہی نہیں سکتا۔ شہر کے لوگ کہتے ہیں وہ باہر کا تھا، شاید اس لیے بچ گیا۔ کچھ مہینوں بعد وہ چڑیل اچانک غائب ہو گئی، لیکن آج بھی اس شہر کے ہر گھر کے باہر ایک ہی لفظ لکھا ہوتا ہے، کل آنا، کیونکہ وہ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔